ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو جب 1947 میں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس وقت انڈیا کو 338 جنگی طیارے ملے، جبکہ پاکستان کی فضائیہ کو 32 ڈکوٹا طیارے ملنے تھے، جن میں سے پاکستان کو صرف 4 ہی طیارے دیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اس کے حصے کے 29 ہارڈ اور 10 آسٹر میں سے ایک بھی نہ دیا گیا۔ رسال پور میں رائل پاکستان ایئر فورس کالج کے افتتاح کے موقع پر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح نے کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی ظالم کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنی فضائیہ کو جلد از جلد تیار کرنا چاہیے۔ اسے ایک مؤثر فضائیہ ہونا چاہیے جو کسی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ طیاروں کی تعداد تو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، لیکن انہیں اڑانے اور دیکھ بھال سے متعلق عملے کی شدید کمی تھی۔ اس وقت ہوا بازی اور تکنیکی عملے کی شدید کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کی ضرورت تھی، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تنازع کی شدت کو دیکھتے ہوئے۔ برطانوی افسران کے ساتھ ان کا تجربہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں قائم ہونے والی پاکستانی ریاست کے لیے رائل ایئر فورس کے افسروں اور سپاہیوں کی دیکھ بھال پر بہت اخراجات اٹھ رہے تھے۔ روایتی طور پر برطانوی افسروں کو یہاں کے افسروں سے بہت بہتر تنخواہ ملتی تھی، اس لیے انہیں پاکستان میں رہنے کی ترغیب کے لیے وہی تنخواہیں دینا پڑی جو وہ پہلے لیتے تھے۔ پاکستان نے لندن میں اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے پائلٹس کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا، جس پر دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کی جانب سے درخواست دینے کی امید کی گئی تھی۔ پولش فضائیہ کے اہلکاروں کو ان کی کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا تھا۔ یہ اہلکار برطانیہ میں رہتے تھے۔ ایئر کموڈور کمال احمد اس 2 رکنی ٹیم کا حصہ تھے جس نے انتخاب درخواستوں کی جانچ کے بعد حتمی انتخاب کرنا تھا۔ تبھی کم از کم 30 پولش یعنی پولینڈ کے افسران اور جوانوں نے رائل پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1956 میں جب پاکستان جمہوریہ بنا تو تب رائل کا لفظ ہٹا دیا گیا۔ پاکستان نے جن پائلٹوں کا انتخاب کیا وہ جہاز کے ذریعے کراچی آئے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان نے انہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ 3 سال کے معاہدے کی پیشکش کی۔ تب پاکستان ایئر فورس میں تنخواہ برطانوی پاؤنڈز میں دی جاتی تھی۔ سن 1948 میں 1 پاؤنڈ سٹرلنگ 13 پاکستانی روپے کا تھا۔ پولینڈ کے اہلکاروں میں سے کچھ نے رائل پاکستان ایئر فورس میں بہت بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کیے۔ ان میں سے زیادہ تر افسروں نے اپنے 3 سالہ معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ دیا اور امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ چلے گئے۔ اس دوران کراچی میں پرواز کے حادثات میں 2 پائلٹ جاں بحق ہوئے۔ کچھ اورینٹ ایئر ویز میں بھی شامل ہوئے جو بعد میں PIA بن گئی۔ پاکستان میں سب سے مشہور پولینڈ کے افسر ولادیسلیا توروچ تھے۔ وہ 23 اپریل 1908 کو روس میں پیدا ہوئے۔ تب پولینڈ ابھی تک روس، آسٹرو ہنگری اور جرمنی کے درمیان تقسیم تھا۔ جب ان کا خاندان سویت روس سے فرار ہو کر پولینڈ گیا تو وہ ابھی بچے تھے۔ وہ جہاز کی پرواز کے بارے میں پرجوش تھے۔ 1948 میں پاکستان آنے کے بعد توروچ نے کراچی میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں پڑھایا۔ سن 1952 میں انہیں ونگ کمانڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ پھر سن 1959 میں گروپ کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ 1960 میں PAF کی مینٹیننس برانچ کے انچارج ایئر کموڈور اور اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف بنے۔ انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ سے اسپیئر پارٹس کی سپلائی بند کر دی گئی تھی۔ ایسے میں توروچ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طیاروں کی تیاری جاری رہے اور مقامی اشیاء کو استعمال کیا جائے۔ وہ PAF میں کالج آف ایروناٹکس کے سرخیل ہیں۔ ان کی خدمات کی یاد میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ایک ٹرافی ان کے نام کی گئی۔ توروچ پاکستان میں بہت پرسکون محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے دوست بنائے اور سن 1961 میں پاکستانی شہرت حاصل کر لی۔ ان کے 4 بچوں نے ملک کے مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ ریٹائرمنٹ پر حکومت پاکستان نے انہیں پاکستان کی قومی خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا۔ انہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ مل کر کامیابی سے صدر ایوب خان کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے خلائی پروگرام کی اہمیت کے بارے میں قائل کیا۔ پھر ان دونوں نے امریکی حکومت کو راکٹ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور پاکستان کے سائنسدانوں کی تربیت پر بھی آمادہ کیا۔ توروچ نے سونمیانی سیٹلائٹ لانچ سینٹر کو اپ گریڈ کیا، فلائٹ ٹیسٹ کنٹرول کمانڈ، لانچ پیڈ کنٹرول سسٹم اور سسٹم انجینئرنگ ڈویژن نصب کیا۔ انہوں نے مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ڈیزائن کیے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ترقی میں بھی حصہ لیا۔ جس دور میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ PAF کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ ایئر وائس مارشل محمد اختر کے مطابق وہ غیر ملکی نہیں، ایک بڑے بھائی کی طرح تھے۔ پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا اور جو مجھے بہت پیاری لگی وہ یہ تھی کہ توروچ ایک سینئر افسر کی حیثیت سے اپنے
اپنے کمرے میں کھانا کھا سکتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ جونیئر پائلٹوں کے ساتھ کینٹین میں کھانا کھانے آتے تھے۔ توروچ نہ صرف پاکستانی ہوا بازی کے علم بردار تھے بلکہ خلائی تحقیق کے بھی تھے، تاہم انہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو سکا جب سن 1990 میں پہلا مصنوعی پاکستانی سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ ان کی تمام کوششوں میں ان کی اہلیہ زوفیہ نے بھرپور تعاون کیا۔ گلائیڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر پاکستان میں انہوں نے کراچی اور راولپنڈی میں تربیت دی۔ ہوا بازی میں کیریئر ختم ہونے کے بعد وہ کراچی امریکن سکول میں ریاضی اور کیمسٹری پڑھانے میں مصروف ہو گئیں۔ زوفیہ توروچ کی وفات سن 2012 میں ہوئی تھی اور تب انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارے امتیاز سے نوازا گیا۔ توروچ ریٹائرمنٹ کے سال پرانی چوٹ کے درد اور معذوری میں گزار کر 8 جنوری 1980 کو ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کے اہل خانہ کے نام ایک تعزیتی خط جاری کیا جس میں کہا گیا کہ توروچ نہ صرف فضائیہ کے ایک بہترین افسر تھے بلکہ ایک سائنسدان بھی تھے اور انہوں نے ملک کے خلائی پروگرام میں خدمات انجام دیں۔ ایئر کموڈور ولادیسلاو توروچ کو ان کی شاندار خدمات پر ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز، ایروناٹیکل انجینئرنگ میں عبدالسلام ایوارڈ اور خلائی طبیعیات میں ICTP ایوارڈ دیے گئے۔ پاک فضائیہ نے PAF میوزیم میں ایئر کموڈور توروچ کے اعزاز میں یادگاری تختی رکھی، جبکہ اسپارکو نے لاہور میں توروچ اسپیس کمپلیکس تعمیر کیا۔ سن 2016 میں تب جکارتا میں رہنے والی پولینڈ کی ایک صحافی نتالیا لاسکوسکا نے پاکستانی اخبار ڈان کے لیے ایک تحقیقاتی مضمون لکھا۔ ڈی کلاسیفائی یا افشاں کی گئی خفیہ دستاویز پر مبنی اپنے مضمون میں انہوں نے بتایا کہ کیسے پولینڈ کی خفیہ ایجنسی، جسے مختصر طور پر SB کہا جاتا ہے، نے کئی بار توروچ کو اپنا جاسوس بنانے کی کوششیں کی، خاص طور پر تب جب وہ پاکستان کے خلائی اور جوہری پروگرام کے ساتھ منسلک ہوئے۔ تاہم نتالیہ کے مطابق 1956 سے 1989 میں عوامی جمہوریہ کے خاتمے تک کمیونسٹ پولینڈ کی اس اہم انٹیلیجنس تنظیم کے دستاویزات سے پتہ چلا کہ ان کی یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ توروچ کی فائل کا اختتام سینئر افسروں کے دستخطوں، ڈاک ٹکٹوں اور ایک نوٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپریشن روک دیا گیا تھا کیونکہ توروچ کو بھرتی کرنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہو گئیں۔ کراچی میں ایئر کموڈور توروچ کی خبر کی تختی پر ایڈم میکیوز کی نظم کا ایک ٹکڑا کنندہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ روشنی کی کرن سورج سے نکلتی سمندر کی گہرائیوں کے شور و غل پر کھیلتی ڈوب نہیں جائے گی بلکہ کوسے قزا میں بھی بکھر کر اور اپنے اصل آسمان کی جانب بھاگ جائے گی۔ اگر آپ بھی پاکستان کے اس ہیرو کے اوپر فخر کرتے ہیں، اگر آپ بھی پاکستان کے اس محسن سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ہر بچے تک اس محسن کی کہانی پہنچانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم سب پاکستانیوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے محسن کیسے لوگ تھے کہ جنہیں ان کے ملکوں نے بھاری بھرکم پیسہ دینے کی بھی آفرز کی، مگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا کی، پاکستان کے اندر رہتے رہے، پاکستان کے لیے جیتے رہے اور پھر پاکستان کے اندر ہی وفات پائی، لیکن پاکستان سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں غداری نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو ہمیشہ ایسے افسروں اور ایسے لوگوں سے نوازے کہ جو پاکستان سے سچی محبت کرتے ہوں، جو پاکستان کے خلاف کسی بھی قیمت پر بکنے کو تیار نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے ملک کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔